مولانا غیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کے ایمان کی سلامتی کی چھٹی فکر ہے۔ چنانچہ روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 316 میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ دھار کر بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے حاضر ہوا اور عرض کی، میں لوگوں کو نزا کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے فروخت کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ اللہ رضا نے وہی بیٹھی ہے، میرے محبوب آپ غم مت کیجیے، میں بحالت نزا اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام کیا ہے؟ ان کے سب کے بخشے جائیں گے، لیکن آپ کا جو عالم نزا کا وہ کیا ہے، وہ کیا معاملات ہیں؟ آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ جو آپ کی اہل بیت بیٹھی تھی وہ بھی ساتھ کی ازادی کرنے لگے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے وہی بیٹھی ہے، میرے محبوب آپ غم مت کیجیے، آپ غم مت کیجیے، میں باحالت نزا اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچا لیتا ہوں۔ کس کو؟ اپنے بندے کو۔ کس کو؟ اپنے بندے کو۔ اب ہم اس رب کے بندے بھی تو بنے، ہم تو بندوں کے بندے بنے، دنیا داروں کے بندے ہم ان کے غلام بنے ہیں، لیکن جو رب فرما رہا ہے اس کی اطاعت نہیں ہے۔ رب کا بندے بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کی اطاعت کرنا۔ رب کا بندہ بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب عزوجل کی اطاعت کرنا۔ رب تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، اب اطاعت کرنا، یہ ہے غلام کا کام، یہ ہے غلام کا کام۔ جو غلام ہے نا، وہ غلامی میں چلے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا، نہیں پڑھے گا وہ 5 نماز۔ تو پھر کتاب میں یہ آیا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی، اس کا نام جہنم کے دروازے میں لکھ دیا جائے گا۔ اب بتائیے، ہم غلام ہیں یا آقا ہیں؟ عمل سے تو ہم آقا بنے ہوئے پھر رہے، ہاں ہم ہی ہیں بس، اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے مقابلے میں لے کر آؤ کسی کو۔ جبکہ جو شریعت بتا رہی ہے اس کی پاسداری نہیں، جو قرآن بتا رہا ہے اس کی پاسداری نہیں۔ کہا کہ قرآن درست کیجیے، قرآن درست کریں گے تو نماز درست ہوگی، نماز درست ہوگی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں